بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. اللہ کے حبیب حبیب لبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب محمد عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث طیبہ کے اندر ملتے ہیں. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: بے شک جبرائیل نے مجھے یہ بشارت دی کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے میں اس پر رحمت بھیجتا ہوں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے میں اس پر سلامتی بھیجتا ہوں. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہم اپنے معمولات میں شامل کریں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس قدر ممکن ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر شوق و محبت کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا بھول گئے ہیں. ہمیں بار بار یاد کروایا جاتا ہے. مسجد کے دروازوں پر، مسجد کے وضو خانوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، رخشوں کے پیچھے، دکانوں پر یہ سٹیکر اویزاں ہیں: اصلیت الیوم، کیا تو نے آج کے دن درود پاک پڑھا ہے؟ کیا تو نے آج کے دن درود پاک پڑھا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنی عادات میں شامل کرنا چاہیے. اب بھی ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے نماز کے فرائض کے حوالے سے. نماز کے اندر 7 فرائض ہیں. کتنے فرائض ہیں؟ 7. پہلا فرض تکبیر تحریمہ، پہلا فرض. دوسرا قیام، تیسرا قراءت، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں سجدہ، چھٹا قعدہ اخیرہ، اور ساتواں خروج بسنعہ. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7. پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. دوسرا قیام، تیسرا قراءت، چوتھا رکوع کرنا، پانچواں سجدہ کرنا، چھٹا قعدہ اخیرہ کرنا، اور نمبر 7 خروج بسنعہ. یہ کیا ہے؟ نماز کے 7 فرائض ہیں. اس کی ہم مختصر تھوڑی تھوڑی وضاحت سنتے ہیں اس کے ضمن میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، تاکہ ہماری نمازوں کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو وہ دور ہو جائے، اور جو علم دین کے مدنی پھول یہاں پر بیان کیے جائیں اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اسے اپنے دل کے گلدستے کے اندر سمانے کی کوشش کیجیے گا. پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. در حقیقت تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولا، نماز پڑھنے کے لیے جو ہم شروع میں کرتے ہیں اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہ شرائط نماز میں سے بھی ہے مگر نماز کے افعال سے ملی ہوئی ہے. نماز کے افعال سے ملی ہوئی ہے کیونکہ نماز شروع ہی اس تکبیر سے ہوتی ہے، اس لیے اسے نماز کے فرائض میں بھی شمار کیا گیا ہے. مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا،
اور اکبر کا را امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا بول نہیں سکتا، گونگا ہے، یا کسی اور وجہ سے اس کی زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ لازم نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ چونکہ وہ بول نہیں سکتا، بولنے پر قدرت حاصل نہیں ہے، تو اب اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ دل میں ارادہ کر لے اور ہاتھ باندھ کر نماز شروع کر دے تو اس کی نماز شروع ہو جائے گی۔ لفظ اللہ کو شروع میں حمزہ بڑھا دیا اللہ، یا اکبر کو با کے بعد الف بڑھا دیا اکبار کہا، نماز نہ ہوگی۔ بلکہ اگر ان کے فاسد معنی سمجھ کر جان بوجھ کر کہے تو نماز تو بندہ کافر ہو جائے گا، بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا، پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا کی فضیلت پا گیا۔ اچھا، ایک نہایت ہی اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ امام صاحب رکوع میں تھے، امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں چلا گیا، یعنی تکبیر تحریمہ اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ گئے، نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تکبیر تحریمہ کے بعد جو قیام تھا نا، یہ فرض تھا۔ اس نے لفظ اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کا راہ اس نے جا کر کہاں ختم کیا؟ رکوع کے اندر، تو لہذا قیام نہیں پایا گیا، تو لہذا جب قیام نہیں پایا گیا تو لہذا نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ لگا لیجئے اور اس کے بعد لفظ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ اب اگر آپ نے امام کو رکوع میں پا لیا اور رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی، اور اگر شرکت نہ ہو سکی تو پھر رکعت نہیں ملے گی۔ یہ نماز کی پہلا فرض تکبیر تحریمہ مکمل ہوا۔ نماز کا دوسرا فرض ہے قیام۔ کیا ہے؟ قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ قیام کی ادنا حالت یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام کیا ہے کہ مکمل طور پر کیا ہو؟ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے، جتنی قرات فرض ہے اتنا قیام بھی فرض، جتنی قرات واجب ہے اتنا قیام بھی واجب، جتنی قرات سنت ہے اتنا قیام بھی سنت۔ آگے بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا، ایک توجہ، نہایت ہی توجہ طلب بات ہے یہ۔ فرض، وتر، عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ فجر، وتر، عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ اگر کوئی بلا عذر صحیح بیٹھ کر نماز ادا کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا مراد نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا، کھڑا ہونا اس وقت ساقط ہوگا جب کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑا ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرے آتے ہیں، یا کھڑے ہونے میں چوتھائی ستر کھل جاتا ہے، یا کھڑے ہونے سے مرض میں زیادتی کا اندیشہ ہے، یا قیام کرنے سے مرض دیر میں ٹھیک ہوگا، تو اب اس صورت کے اندر یہ ہے کہ بندہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ تب ساقط ہوگا جب یہ صورتیں پائی جائیں گی، اور اگر یہ صورتیں نہیں پائی جاتی اس وقت تک قیام ساقط نہیں ہوگا۔ اگر عصا، خادم یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، بلکہ اگر عصا کے ساتھ اگر اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے
کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے، اتنا جسم کے اندر طاقت موجود ہے اتنی کہ کھڑے کھڑے لفظ اللہ اکبر کہہ لے، تکبیر تحریمہ کہہ لے، تو کھڑے ہو کر لفظ اللہ اکبر کہنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے، یعنی جتنی دیر بھی کھڑا ہونا ممکن ہے، چاہے وہ عصا کے ساتھ ہے، چاہے وہ خادم کے ساتھ ٹیک لگا کر ہے، چاہے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے، تو جتنی دیر کھڑا ہونا ممکن ہے اتنی دیر کھڑا ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ فرض۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، معمولی سی بیماری آئی، سر میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، تو یہ جو فرض نمازیں بیان کی ہیں، فرض، وتر، عیدین، سنت سنت فجر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ بیٹھ کر ادا کرتے ہیں۔ تو لہذا اگر ساری نمازیں بیٹھ کر ادا کی اور کوئی مرض بھی نہیں تھا، کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، ان سب نمازوں کو لوٹانا دوبارہ فرض ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین 4 رکعت والی نماز پڑھے نا فرض، 2 رکعت نماز کھڑی ہو کر پڑھیں گی، 2 بیٹھ کر پڑھیں گی۔ ان کو بتایا نہیں گیا یا پتہ نہیں ان کو سمجھایا نہیں گیا، تو بیچاروں کو نہیں پتا ان کو نا، تو لہذا اس صورت کے اندر ان کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ فرض کھڑے ہو کر پڑھنا یہ کیا تھا؟ فرض تھا۔ اب 2 رکعت تو اس نے کھڑے ہو کر پڑھ لی، بقیہ 2 رکعت بیٹھ کر ادا کی، تو لہذا اس صورت کے اندر جو قیام فرض ہے وہ نہیں پایا گیا۔ جب وہ نہیں پایا گیا تو لہذا نماز بھی نہیں ہوگی۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف، یعنی آدھا ثواب ہے۔ یعنی بیٹھ کر اگر نفل پڑھیں گے تو کھڑے ہو کر جو ثواب ملنا ہے نا، بیٹھ کر نماز پڑھنے میں اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ اور بارہ شریعت میں ہے، اور عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا ہے کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں۔ اگر یہ ایسا ہے تو ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ وتر کے بعد جو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ہی افضل ہے۔ نماز کے 2 فرض مکمل ہوئے، پہلا تکبیر تحریمہ اور دوسرا قیام۔ تیسرا ہے قراءت۔ تیسرا کیا ہے؟ قراءت۔ اچھا، قراءت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قراءت تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، اس کا نام قراءت ہے۔ آہستہ آواز میں پڑھنے میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے خود کے کان سن لیں، یعنی اگر آپ جب اکیلے نماز پڑھیں گے اس میں قراءت کریں گے تو اس کے اندر آپ نے آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، لیکن اس آہستہ آواز کے اندر بھی آپ اتنا آہستہ پڑھیں گے آپ کہ آپ کے خود کے کان سن سکے۔ اگر آپ کے کانوں نے نہیں سنا، فرض ادا نہیں ہوگا، جب فرض ادا نہیں ہوگا تو لہذا نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز کے علاوہ جہاں کچھ پڑھنا مقرر کیا گیا اس سے بھی یہی مراد ہے، کم از کم اتنی آواز ہو کہ خود سن سکے۔ مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے، جانور ذبح کرنے کے لیے بھی اللہ پاک کا نام لینے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ درود پاک وغیرہ اوراد پڑھتے ہوئے بھی کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے خود سن سکے، جب بھی پڑھنا کہلائے گا۔ قرات کی تعریف کیا؟ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے۔ میں وہی بات کل والی دوبارہ دہراؤں گا، آپ کم از کم اپنی نماز ایک مرتبہ اپنے جو امام صاحب ہیں ان کو سنا لیں،
تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں جو میں قرات کر رہا ہوں، میں جو اس کے اندر تشہد پڑھ رہا ہوں، اس میں جو دعائے قنوت پڑھ رہا ہوں، اس میں جو درود پاک پڑھ رہا ہوں، کیا آیا کہ وہ درست بھی پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا؟ ایک مرتبہ سنا لیں تاکہ جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں کیا ہو جائیں، نکل جائیں۔ اس پر امام صاحب گرفت فرما لیں اور اس کی تصحیحات کروا دیں، اور اگر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا اور قرات درست نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا، مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی رکعتوں میں اور وتر، سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر فرض ہے، مطلقاً ایک آیت پڑھنا۔ مقتدی کو نماز میں قراءت جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ نہ آیت، نہ سری نماز میں یعنی جس نماز میں آہستہ قراءت کی جاتی ہے، ظہر، عصر، اور نہ ہی جہری نماز میں فجر، مغرب اور عشاء، اس کے اندر بھی امام کے پیچھے قراءت نہیں کی جائے گی، کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی، نماز کیا ہو گئی؟ فاسد۔ فرضوں میں ٹہر ٹہر کر قراءت کرے اور تراویح میں متوسط انداز پر، درمیانے انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے۔ کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے لکھ رکھا ہے اس کو ادا کرے، وگرنہ حرام۔ اس لیے ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے، آہستہ آہستہ قرآن پڑھے۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ حروف صحیح ادا ہو رہی ہیں، بلکہ جلدی جلدی میں لفظ بھی کھا جاتے ہیں، اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اتنی جلدی تراویح پڑھا دیتا ہے، فلاں آدھے گھنٹے میں تراویح پڑھا دیتا ہے، فلاں 35 منٹ کے اندر تراویح پڑھا دیتا ہے۔ میں تو اس جگہ پر جا کے تراویح پڑھتا ہوں جو آدھے گھنٹے کے اندر 20 تراویح بھی پڑھا دیتا ہے، سوا پارہ بھی پڑھ دیتا ہے۔ ہم تو وہاں جا کے تراویح پڑھتے ہیں، یہاں تو آپ کے قاری صاحب تو 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں، پورے 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں، اتنی دیر ہم سے نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ وہ غور کرے کہ آیا کہ وہ قرآن بھی صحیح معنی کے اندر پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا، قرآن بھی صحیح معنی کے اندر سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نہیں آ رہا۔ اکثر لوگ تو، تا، سین، صاد، ثا، ہا، ہا اور دود، رال، وہ ان میں کوئی فرق نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے نماز نہیں ہوگی۔ جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم پڑھ دیا، ضاد ہے نا عظیم، یہاں پر عظیم کی بجائے عظیم پڑھ دیا تو نماز جاتی رہی، نماز نہیں ہوگی۔ جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع کرنا، یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ اور پورا رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، پیٹھ سیدھی بچھا، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پیٹھ اس طرح سیدھی ہو کہ اس پر اگر پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا جائے تو پانی کا جام نہ چھلکے۔ سلطان مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ روایت کمال ہے، حضور نے بیان فرمائی، جو اللہ پاک بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ اور پچھلے 3 دن سے ہمارا اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تو یہ ہوگا نا کہ اللہ پاک اس نمازی کی طرف نظر ہی نہیں فرماتا جس کی نماز کا یہ حال ہو۔ 5واں فرض ہے سجدہ کرنا۔ 5واں فرض کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔
सुल्तान मक्का मुकर्रमा ताजदार मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अजमत निशान है, मुझे हुक्म हुआ 7 हड्डियों पर सजदा करो। नंबर 1 मुंह, 2 और 3 दोनों हाथ, 4 और 5 दोनों घुटने, और नंबर 6 और 7 दोनों पंजे। और हुक्म ये हुआ कि कपड़े और बालों को ना समेटो। हर रकात में 2 बार सजदा करना फर्ज है। सजदे में पेशानी का जमना भी जरूरी है। जमने के माना यह है कि जमीन की सख्ती महसूस हो। अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि पेशानी ना जमी तो सजदा ना होगा, यानी जमीन की सख्ती महसूस होना जरूरी है। खाली सिर्फ पेशानी का जमीन पर रख देना काफी नहीं है, बल्कि जमीन की सख्ती महसूस हो। अगर जमीन की सख्ती महसूस नहीं हुई, सजदा नहीं हुआ। सजदा नहीं हुआ, नमाज भी नहीं होगी। किसी नरम चीज मसलन घास, रुई या कालीन वगैरह पर सजदा किया तो अगर पेशानी जब गई, यानी इतनी दबे कि अब दबाने से ना दबे, तो सजदा हो जाएगा, वगरना सजदा नहीं होगा। कमानीदार आजकल जो स्प्रिंग वाले गद्दे आए हुए हैं, उसमें जितना भी दबाएं तो मजीद दबता ही चला जाता है, पेशानी जमती नहीं है। तो लिहाजा इस सूरत के अंदर पेशानी नहीं जमी। जब पेशानी नहीं जमी तो लिहाजा सजदा नहीं हुआ। जब सजदा नहीं हुआ तो लिहाजा नमाज भी नहीं होगी। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम मुलालिया फरमाते हैं कि कारपीट से एक तो सजदे में दुश्वारी होती है, मजीद सही मानों में इसकी सफाई भी नहीं हो पाती, लिहाजा धूल वगैरह जमा होती और जरासीम परवरिश पाते हैं। सजदे में सांस के जरिए जरासीम गर्द वगैरह अंदर दाखिल होते हैं। कारपेट का रुआ फेफड़ों में जाकर चिपक जाने की सूरत में माअज़ल्लाह कैंसर का खतरा भी पैदा हो जाता है। बसाओ का बच्चे कारपेट पर कै या पेशाब वगैरह कर डालते हैं, बिल्लियां गंदगी कर डालती हैं, चूहे और छिपकलियां मिंगनियां कर देती हैं। कारपेट नापाक हो जाने की सूरत में अमूमन पाक करने की जहमत भी नहीं की जाती। काश, शेख तरीकत अमीर सुन्नत अपनी एक तमन्ना का इजहार फरमा रहे हैं, काश कारपेट बिछाने का रवाज ही खत्म हो जाए। अच्छा, अब नापाक कारपेट को पाक किस तरह किया जाएगा, इसका तरीका भी बयान किया। फरमाया कारपेट का नापाक हिस्सा एक बार धोकर लटका दीजिए, पानी टपकना बंद हो जाए, फिर दोबारा धोकर लटका दीजिए हत्ता के पानी टपकना बंद हो जाए, फिर तीसरी बार इसी तरह धोकर उसको लटका दीजिए। जब पानी टपकना बंद हो जाएगा तो कारपेट पाक हो जाएगा। नमाज का छठा फर्ज कादा अखीरा क्या है? 2 रकत वाली नमाज के अंदर 2 रकात के बाद जो बैठना होगा वो क्या होगा? कादा अखीरा। 4 रकत वाली नमाज के अंदर 4 रकात के बाद जो बैठना होगा वो क्या होगा? कादा अखीरा। नमाज की रकातें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी तशाहुद यानी अब्दुहू व रसूलुहू तक पढ़ ली जाए, फर्ज है। तशाहुद पढ़ना वाजिब है, इतनी देर तक बैठना ये क्या है? फर्ज है। 4 रकात वाले फर्ज में चौथी रकात के बाद कादा ना किया। 4 रकात वाली नमाज थी, उसके अंदर चौथी रकात के बाद बैठे नहीं, बल्कि क्या हो गया? खड़ा हो गया। अब वापस कब तक पलट सकते हैं? फरमाया जब तक 5वीं रकात का सजदा ना कर ले बैठ जाए। 5वीं रकात की किरात भी कर ली आपने, साथ में सूरत भी मिला ली, उसके साथ आपने रुकू भी कर लिया, सजदे में जाने की तैयारी है। जब तक आपने 5वीं रकात का सजदा नहीं किया आप वापस पलट सकते हैं। और अगर 5वीं रकात का सजदा कर लिया या फजर में दूसरी पर नहीं बैठा था, तीसरी का सजदा कर लिया, या मगरिब में तीसरी पर ना बैठा था, चौथी का सजदा कर लिया, इन सब रकातों में फर्ज बातिल, सूरतों में फर्ज बातिल हो गए, क्योंकि कादा नहीं हुआ। क्योंकि कादा नहीं हुआ। दूसरी के बाद बैठना था लेकिन खड़ा हो गया। इसी तरह 5वीं के बाद बैठना था और बैठा नहीं, बल्कि क्या हो गया? 5वीं का सजदा कर लिया। तो इस सूरत के अंदर क्या हो गए? इन सब सूरतों के अंदर फर्ज क्या हो गए?
باطل ہو گئے. اب مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں ایک رکعت مزید ملا لے. ساتواں اور آخری فرض وہ ہے خروج بسنعی. خروج، آپ بولے خروج بسنعی. خروج یعنی نماز سے باہر نکلنا، نماز سے باہر نکلنا. قعدہ اخیرہ کے بعد، قعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل قصدن کرنا جو نماز سے باہر کر دے، تو یہ کیا ہے؟ خروج بسنعی ہے. لیکن لفظ السلام کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر لفظ السلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے نماز سے باہر نکلنے کا، چونکہ واجب کو اس نے جان بوجھ کر ترک کیا ہے. اور کل ہم نے پڑھا اگر کسی نے نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو جان بوجھ کر اس نے اس کو ادا کیا، اس صورت کے اندر نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر بغیر قصد کے ایسا کیا اس صورت کے اندر نماز ہی باطل ہو جائے گی. آج ہم نے نماز کے فرائض سنے. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7. پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. دوسرا قیام. تیسرا قرات. چوتھا رکوع. پانچواں سجدہ. چھٹا قعدہ خیرہ کرنا. اور ساتواں خروج بسنعی کرنا. تو اللہ پاک ہمیں ان سب چیزوں کو یاد رکھنے اور جو کچھ سنا ہے اسے مزید آگے جا کر اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ موقع میسر ہے یہاں پر فرض علوم حاصل کرنے کا. آپ تنے تنہا نہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے ملنے والوں کو، جاننے والوں کو، اپنے گھر والوں کو، بھائیوں کو، اگر آپ کے اولاد ہے تو ان کو ساتھ ضرور مسجد میں لے کر آیا کریں. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے دنیا کے اندر علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا، اس نے علم دین حاصل نہ کیا، کل قیامت کے دن اسے شدید حسرت ہوگی. آج موقع ہے ہمارے پاس، سانس چل رہی ہے ہماری اور موقع بھی میسر ہے. فرائض علوم ہم سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو اپنے قیمتی وقتوں میں سے اپنا وقت ضرور نکالیں اور فرض علوم سیکھنے کی طرف ہم آئیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ